میں چاہوں گا کہ گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ایک نظر دیکھ لی جائے. تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم we discussed the proof of Kleen's theorem part 2 method with different steps. part 2 یہ تھا کہ if a language can be accepted by TG there exists an RA corresponding to that language. اس کے different steps in general ہم نے last time discuss کیے اور بعد میں ان پرٹیکولر کچھ TGs کی ایگزامپلز لیں اور ان کے کورسپونڈنگ RAs ڈٹرمن کیے اور کوشش کی گئی کہ ان تمام سٹیپس جو آپ کو بتائے گئے تھے ان کی پاسبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. عزیز طلبہ، کلینز تھیورم پارٹ 2 کے پروف کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے پروف کے لیے ہم نے ان جنرل سٹیپس لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے اور کچھ ایگزامپلس ہم نے ان پرٹیکولر بھی دیکھیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان ایگزامپلس کو کا سلسلہ جاری رہے اور اس کا کنسپٹ بلڈ کرنے کے لیے مزید ایگزامپلز آج دیکھ سکیں. تو اس کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایگزامپل میں کہ کنسیڈر دا فالوئنگ ٹی جی. ناؤ دس ٹی جی کنسسٹ آف 4 اسٹیٹس 1 2 3 4. 1 بھی انیشل ہے اور 2 بھی انیشل اسٹیٹ ہے ویئر اسٹیٹس 3 and 4 آر سپوز ٹو بی فائنل اسٹیٹس. تو اب یہاں انیشل اسٹیٹس بھی 2 ہیں، ایک سے زیادہ، اور فائنل اسٹیٹس بھی ایک سے زیادہ ہیں اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انیشل اسٹیٹ بھی سنگل ہو اور فائنل اسٹیٹ بھی سنگل ہو. تو اس کے لیے ہم نے ان کو سنگل بنانے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں. آپ نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھ رہے ہیں کہ وی انٹروڈیوسڈ این انیشل اسٹیٹ اینڈ اے فائنل اسٹیٹ اینڈ دا اسٹیٹس آف اسٹیٹ 1 and 2 which were previously initial states have been dropped. ان کے اسٹیٹس کو ہم نے ختم کر دیا اور یہ نان انیشل ہو گئی، فائنل بھی نہیں ہے. اسٹیٹ 3 اور 4 کے فائنل اسٹیٹس بھی ڈراپ کر دیے گئے جیسے کہ میتھڈ بتایا گیا تھا اور نئی انیشل اسٹیٹ کو اسٹیٹ 1 اور 2 سے ٹرانزیشن نل اسٹرنگ کے ذریعے ملا دیا گیا جبکہ اسٹیٹس 3 اور 4 کو فائنل اسٹیٹ سے نل ٹرانزیشن کے ذریعے ملا دیا گیا. عزیز طلبہ، ہم نے ابھی انیشل اسٹیٹس اور فائنل اسٹیٹس کو سنگل میں کنورٹ کیا جو ہمارا شروع سے ٹارگٹ رہا اور اس کے لیے وہی میتھڈ کہ ہم نے نئی انیشل اور نئی فائنل اسٹیٹ انٹروڈیوس کرائی اور ان کو نل ٹرانزیشن سے ملا دیا گیا. اور چونکہ ہمارا ٹارگٹ جی ٹی جی بنانا ہے جس میں ایک انیشل اسٹیٹ ہو اور ایک فائنل اسٹیٹ ہو اور ایک ہی ٹرانزیشن انیشل سے فائنل کی طرف جا رہی ہو، اور چونکہ جی ٹی جی میں ٹرانزیشنز کے لیبل ریگولر ایکسپریشنز ہوتی ہیں، وہی ریگولر ایکسپریشن بعد میں اس ٹی جی کی ریگولر ایکسپریشن تصور ہو سکیں گی. تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آئیے مزید اسٹیپس دیکھنے کے لیے سلائڈز پر چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ٹرانزیشن 1 سے 3 کی طرف جا رہی تھیں اور 2 ٹرانزیشن 2 سے 4 کی طرف جا رہی تھیں پریویسلی. ان کو سنگل کرنے کے لیے وی ہیو انٹروڈیوس جسٹ سنگل ون فرام 1 to 3 and a single transition from 2 to 4. And you know, whenever we reduce 2 transition to single, their corresponding regular expression are to be sum up. ان کو سم کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے پلس لگا دیتے ہیں. تو یہی چیز آپ اس اسٹیپ میں دیکھ رہے ہیں کہ 1 سے 3 کے لیے جو 2 ٹرانزیشن تھیں ان کو ہم نے ایک سے کنورٹ کر دیا، ایک میں کنورٹ کیا اور کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشن کے درمیان پلس انسرٹ کر دیا. اور اسی طرح سے 2 4 کی طرف جو ٹرانزیشن جا رہی ہے ان میں دونوں کورسپونڈنگ جو ریگولر ایکسپریشنز تھیں ٹرانزیشنز کی ان کو لکھ دیا گیا اور درمیان میں پلس کر دیا گیا. Now to eliminate states 1 2 3 and 4, the above TG can be reduced to the following TG. عزیز طلبہ، میں نے اسٹیٹ 1 3 2 4 کی بات کی چونکہ یہی وہ اسٹیٹس ہیں جو انیشل سے فائنل کی طرف ملانے کے لیے نظر آ رہی ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ایک سنگل ٹرانزیشن لینا ہے. تو پہلا اسٹیپ یہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1 اور 3 کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے اور ساتھ ہی لوور پارٹ میں جو 2 اور 4 ہے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد جو ڈائیگرام آ رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا اور ظاہر ہے کہ دیر 3 ٹرانزیشنز لنک فرام انیشل 1 3 اینڈ فرسٹ فائنل اسٹیٹ. ان تینوں کو اکٹھا کیا اور تینوں کو کینکیٹینیٹ کر دیا کیونکہ سیکوینس میں اگر ٹرانزیشنز آ رہی ہوں اور ان کو سنگل میں ریڈیوس کرنا ہو ان کی کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشنز کو
اسی سیکوینس میں کینکیٹینیٹ کر دیتے ہیں. تو ایک تو ہم نے کام یہ کیا, لیکن اسٹیٹ 3 اور 4 دونوں پہ لوپ آ رہا ہے اور لوپ کا لیبل B ہے, اور میں نے بتایا تھا کہ جب لوپ کو ایلیمینیٹ کرنا ہو تو جو بھی اس کی ریگولر ایکسپریشن لکھی ہو اس کا اسٹار بھی لگایا جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر والی ٹرانزیشن ہے فرام انیشیل ٹو فائنل ان دا لوئر ڈائیگرام, میں لوئر ڈائیگرام کی بات کروں تو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹرنگ B پلس ڈبل اے درمیان والی ٹرانزیشن تھی, B اسٹار لوپ ہے اور نل اسٹرنگ آخر میں ہے. تو ان کو ہم اسی ترتیب سے, جس ترتیب میں یہ ٹرانزیشن انیشیل سے اسٹیٹ 1, اسٹیٹ 1 سے اسٹیٹ 3, اسٹیٹ 3 پر لوپ اور اسٹیٹ 3 سے فائنل اسٹیٹ کی طرف جس ترتیب میں جا رہے تھے اسی ترتیب میں ہم نے ان کو لکھ دیا. عزیز طلبہ, ابھی اپنے ٹی جی کا ابو پارٹ جو نظر آ رہا تھا آپ کو, جس میں 1 اور 3 کو ایلیمینیٹ کرنا مقصود تھا, وہ دکھایا گیا, جبکہ لوور پارٹ باقی ہے. اور لوور پارٹ میں بھی ہم نے ایک ہی ٹرانزیشن شو کرنی ہے. دس از کوائٹ سیمیٹرک, سملر لائک وٹ وی ہیو ڈن فار دا اپر پارٹ. تو آئیے لوور پارٹ کے لیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. تو لوور پارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں انیشل سے فائنل کی طرف بھی ایک ہی ٹرانزیشن ایک اور دکھا دی گئی, اور اس میں 3 ٹرانزیشنز کو, بلکہ درمیان میں ایک لوپ بھی ہے اسٹیٹ 4 کا, ان سب کو ایلیمینیٹ کیا گیا اور ایک بنایا گیا. اور اسی ترتیب کے ساتھ کہ جو لیبل انیشل سے 2 کی طرف ٹرانزیشن پہ آ رہا ہے اس کو پہلے لکھا, پھر 2 سے 4 کی طرف جو لیبل ہے اس کو بعد میں لکھا. چونکہ کینکیٹینیٹ کرنا تھا اس لیے ہم نے بریکٹ بھی استعمال کی. اور 4 پہ جو لوپ ہے, لوپ کا لیبل یا ریگولر ایکسپریشن صرف A ہے, اور جب لوپ کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو A اسٹار سے, وہ اسٹار بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور 4 سے فائنل پر جاتے ہوئے نل اسٹرنگ وہ بھی اینڈ پر دکھائی دے رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب تک ہم نے جو دیا گیا ٹی جی تھا جس کے لیے ہم ریگولر ایکسپریشن لکھنا چاہ رہے ہیں, اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک GTG بنا دیا جائے جس میں ایک انیشل اسٹیٹ ہو, ایک فائنل ہو, ایک ٹرانزیشن ہو, اور اسی ٹرانزیشن کی جو ریگولر ایکسپریشن ہے وہی ہماری ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن ہو سکے گی. تو اب تک ہم نے انیشل اور فائنل ایک اسٹیٹ کے ساتھ 2 ٹرانزیشن شو کر دی ہیں. اب ان 2 ٹرانزیشن کو بھی سنگل میں کنورٹ کرنا ہے, جس کو ہم نیکسٹ اسٹیپ میں کریں گے, اور وہ اسٹیپ دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں پچھلی ہی ڈائیگرام ہم نے دہرا دی ہے تاکہ وہ آپ کے سامنے رہے, اور اس کے بعد ان کو ایک کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے ٹو کنیکٹ دا انیشل اسٹیٹ ود دا فائنل اسٹیٹ بائی سنگل ٹرانزیشن ایج, دا ابو ٹی جی کین بی ریڈیوس ٹو دا فالوئنگ. یہ پہلے ہی بتائی جا چکی بات کہ اگر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کی طرف ایک سے زیادہ ٹرانزیشن آ رہی ہوں, ان کو ایک ٹرانزیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ان کی کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشنز کے درمیان پلس سائن انسرٹ کرتے ہیں. اور یہی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں لوئر ڈائیگرام میں. جو اپر ڈائیگرام ہے وہ تو پریویس ڈائیگرام تھی تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں, اس لیے دونوں ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہیں. تو لاسٹلی جو ٹی جی ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اب GTG کی ایسی فارم میں آ گیا کہ ایک انیشل اسٹیٹ ہے, ایک فائنل اسٹیٹ ہے, اور ایک ہی اس کا آپ کو لیبل نظر آ رہا ہے. یہی لیبل ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن ہے. ہینس دا ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن از BAA into B star plus A plus double B into A star. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا پارٹ B plus double A into B star اور دوسرا پارٹ A plus double B into A star. یہ دونوں الگ الگ اوپر والی ڈائیگرام کے لیبل تھے جن کو ہم نے پلس کر دیا, اور یہی ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن ہے. عزیز طلبہ, ہم نے ایک ریگولر ایکسپریشن دیکھی ٹی جی کے کورسپونڈ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ٹی جی کے کورسپونڈ ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن بنائی جا سکتی, کیونکہ ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ لینگویج جب کسی ٹی جی میں ایکسیپٹ ہو رہی ہوگی تو اس کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن بنائی جا سکتی ہیں. آپ اپنے طور پر ایک سے مختلف ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی کوشش کریں اور چیک کریں کہ جو اسٹرنگ اس ٹی جی میں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں وہ اس ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو سکتی ہیں جو آپ نے لکھی. نمبر 1. نمبر 2, جو ریگولر ایکسپریشن آپ نے لکھی اس سے جنریٹ ہونے والی تمام اسٹرنگ دیے ہوئے ٹی جی میں ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے. ایسی ہی صورت میں آپ کی بنائی ہوئی ریگولر ایکسپریشن ایگزیکٹ ریگولر ایکسپریشن تصور ہوگی. ہماری ایگزامپلس کا سلسلہ جاری ہے. میں چاہوں گا کہ مزید ایگزامپلس دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. کنسیڈر دا فالوئنگ ٹی جی ایکسپٹنگ ایون لینگویج.
بتا بھی دیا گیا کہ اس ٹی جی میں جو لینگویج ایکسیپٹ ہو رہی ہے وہ ایون لینگویج ہے. اور ٹی جی کی ایگزامپلس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایگزامپل آپ کو دکھا دی گئی تھی. اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ایون لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن آپ کو بتائی جا چکی تھی کیا وہ یہاں سے جنریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. اس ڈائیگرام کو دیکھ لیجئے کہ اس میں انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ ہے, ایک لوپ اسٹیٹ 1 پر ہے, ایک ٹرانزیشن اسٹیٹ 1 سے 2 کی طرف جا رہی ہے, ایک لوپ اسٹیٹ 2 پر ہے اور ایک ٹرانزیشن اسٹیٹ 2 سے 1 کی طرف جا رہی ہے. عزیز طلبہ, یہ ایسی ایگزامپل آ گئی جہاں انیشل اسٹیٹ فائنل بھی ہے. یہ بالکل اس سے برعکس ہے کہ ہمارے پاس انیشل اسٹیٹ ایک سے زیادہ ہوں یا فائنل اسٹیٹ ایک سے زیادہ ہوں اور سنگل کنورٹ کریں. یہاں تو آلریڈی ایک اسٹیٹ انیشل بھی ہے اور فائنل بھی ہے. سو دیر آر 2 ٹارگیٹس. اس کے جی ٹی جی لکھنے کی 2 پاسبلٹیز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں جب ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی بات کی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹی جی کے کورسپونڈ ایسا جی ٹی جی بنانے کی کوشش کی جائے گی جس میں ایک انیشل اسٹیٹ ہو, ایک فائنل ہو اور ایک ہی ٹرانزیشن ہو, یا ایک انیشل ہو وہی فائنل ہو اور اسی کے اوپر لوپ ہو. تو یہاں جو پاسبلٹی آپ کو دکھائی جائے گی وہ ایک انیشل, ایک فائنل اور ایک ٹرانزیشن کی ہوگی اس کے کورسپونڈنگ جی ٹی جی بنانے کے لیے. اب چونکہ انیشل فائنل بھی ہے, ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے یہ دیکھنے کے لیے آئیے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں کہ ہم نے 2 الگ الگ اسٹیٹس انٹروڈیوس کرائیں, اسٹیٹ 3 فار انیشل اینڈ اسٹیٹ 4 فار فائنل. اور اسٹیٹ 3 کو 1 سے نل ٹرانزیشن کے ذریعے ملا دیا اور 1 کو 4 سے نل ٹرانزیشن سے ملا دیا. اسٹیٹ 1 پہلے انیشل اور فائنل اسٹیٹ تھی, اس کے دونوں اسٹیٹس ختم کر دیے گئے. ایسا کرنے سے وہ تمام اسٹرنگس جو 1 سے واپس 1 پر آتی تھیں ایکسیپٹڈ تصور ہوتی تھیں, اب 3 سے 4 پر جا کر ایکسیپٹڈ تصور ہوں گی. اور فرق اتنا رہے گا کہ ان تمام اسٹرنگ سے جو پہلی صورت میں ایکسیپٹ ہو رہی تھیں ان کے شروع میں بھی نل اسٹرنگ آ سکے گا اور بعد میں بھی ایک نل اسٹرنگ آ سکے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی اسٹرنگ سے شروع میں ہم نل اسٹرنگ لگا دیں اور اس کے آخر میں بھی نل اسٹرنگ لگا دیں تو اسٹرنگ میں فرق نہیں پڑتا, اسٹرنگ ریمین ان چینج. تو ایسا کرنے سے ہم نے اس ٹی جی میں ایکسیپٹ ہونے والی لینگویج کو بلونگ کرنے والی تمام اسٹرنگس کے شروع میں نل اسٹرنگ اور بعد میں نل اسٹرنگ کا اضافہ کیا ہے, اور ایسا کرنے سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے یہ ٹی جی وہی لینگویج ایکسیپٹ کرے گا جو گیون ٹی جی تھا, اور اس طرح سے ہمارا ٹارگٹ کہ ایک انیشل اور ایک فائنل سیپریٹ ہو سکے وہ بھی اچیو ہو گیا. اب مزید سٹیپس دیکھنے کے لیے آئیے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ 2 کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اسٹیٹ 2 اگر ایلیمینیٹ ہو جائے تو اسٹیٹ 2 بیسیکلی 1 سے 2 اور 2 سے 1 کی لیے درمیان میں کام کر رہی ہے. تو ایک طرح کا ایک سرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں 1 اور 2 کے درمیان ہے. ہمیں 2 کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تاکہ 1 سے دوبارہ ہم 4 پر آ سکیں. اور اس طرح سے سرکٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 پاتھ تھے 1 سے 2 کے لیے, اور 2 پر ایک لوپ تھا, اور 2 سے 1 کی طرف واپس ایک پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اکارڈنگ ٹو رولس ہم چونکہ اسٹیٹ 2 کو بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ان تینوں ٹرانزیشنز کو کینکیٹینیٹ کرنا ہے, ان کے لیبلز کو کینکیٹینیٹ کرنا ہے اور اسی سیکوینس میں کینکیٹینیٹ کرنا ہے. تو اس کینکیٹینیشن کو ہم نیکسٹ ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ 1 پر ایک لوپ لگا دیا گیا. بیسیکلی ایک لوپ پہلے ہی ایگزسٹ کر رہا تھا, وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ڈبل اے پلس ڈبل بی. اور اسٹیٹ 2 کو ایلیمینیٹ کرتے ہوئے چونکہ یہ 1 سے 1 پر واپس آئے گا پاتھ تو اس کو لوپ کی شکل دینی تھی, اور اسی سیکوینس میں 1 سے 2 اور 2 کا لوپ اور 2 سے واپس 1 انہی لیبلز کو ہم نے سیکوینس میں لکھ دیا. لیکن یاد رہے کہ جو 2 پر لوپ تھا اس کی ریگولر ایکسپریشن ڈبل اے پلس ڈبل بی تھی, لیکن چونکہ لوپ کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے اس لیے اس پورے پر سٹار بھی دکھا دیا گیا. اور چونکہ پورے پر سٹار دکھانا تھا اس لیے ہم نے دونوں سائڈز پر بریکٹس بھی یوز کی.
اور اس طرح سے یہ پوری ریگولر ایکسپریشن اے بی پلس بی اے انٹو ڈبل اے پلس ڈبل بی اسٹار انٹو اے بی پلس بی اے اس سرکٹ کی ریگولر ایکسپریشن بن گئی جو اب لوپ کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو اب تک ہم نے ایک اسٹیٹ 2 کو ایلیمینیٹ کیا, اسٹیٹ 1 کے لیے ہم نے 3 اور 4 انٹروڈیوس کرا دیں, اور ابھی ہمارا سلسلہ باقی ہے. عزیز طلبہ, جو جیسے کہ بتایا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ ایک انیشل اور ایک فائنل اسٹیٹ لینا ہے, دونوں کے درمیان ایک ٹرانزیشن بنانی ہے, اور اسی کا لیبل چونکہ جی ٹی جی کی شکل میں ہم دینا چاہ رہے ہیں وہی ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن ہو سکے گی. تو یہ سلسلہ جاری ہے, اور ابھی تک کمپلیٹ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائے, تو میں چاہوں گا مزید ڈسکشن کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. اب یہاں ہمارا ٹارگٹ یہ رہے گا کہ اسٹیٹ 1 کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. سو ٹو ہیو سنگل لوپ ایٹ اسٹیٹ 1 the above TG may be reduced to the following. تو پہلے ہم نے اس جو دو لوپ ہمارے پاس 1 کے آ رہے تھے ان کو سنگل میں کنورٹ کیا, جو آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں, اور جب آپ دو لوپس کو ایک میں کنورٹ کرتے ہیں تو ان کی کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشن میں سم یوز کیا جاتا ہے, پلس کا سائن لگایا جاتا ہے جو ہم نے لگا دیا, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل اے پلس ڈبل بی کو میں نے بریکٹ میں سیپریٹلی دکھایا, یہ وہ اوریجنل پہلا لوپ تھا, اور بعد میں پلس کے بعد اے بی پلس بی اے انٹو ڈبل اے پلس ڈبل بی ہول اسٹار انٹو اے بی پلس بی اے, یہ بعد والی ریگولر ایکسپریشن دوسرے لوپ والی ریگولر ایکسپریشن, اور دونوں کو پلس میں اکٹھا کر دیا, تو اس طرح سے یہ ایک لوپ بن گیا. ہمارا ٹارگٹ اب نیکسٹ یہ ہے کہ 1 کو بائی پاس کیا جائے, کیونکہ 3 سے 4 پر پہنچنے کے لیے ہم 1 کو یوز کر رہے ہیں. سو ٹو ایلیمینیٹ اسٹیٹ 1 the above TG may be reduced to the following. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سے 1 کے لیے نل ٹرانزیشن تھی, وہ نل لکھ دی گئی. 3 پر جو لوپ تھا, اب اس لوپ پر بھی ایک سٹار لگے گا, کیونکہ لوپ کی جو ریگولر ایکسپریشن ہے وہ ایک بار اس لوپ کو یوز کرنے والی اسٹرنگ کو ظاہر کرتی ہے, جبکہ لوپ انفینٹ مینی ٹائمز لیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو ٹوٹل ہم نے ایک بریکٹ کے اندر کلوز کر کے ایک اور سٹار لگا دیا, اور بعد میں ہم نے اسٹیٹ 1 اور 4 کی طرف جانے والی نل ٹرانزیشن ہی کو نل اسٹرنگ کو لکھ دیا, اور اس طرح سے ایک ریگولر ایکسپریشن مل گئی جو سنگل انیشل سے سنگل فائنل کی طرف جا رہی ہے. اس کا لیبل ایک ریگولر ایکسپریشن ہے, تو اس اعتبار سے ہم نے ایک جی ٹی جی بنا لیا. ہینس دا ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن از ڈبل اے پلس ڈبل بی پلس اے بی پلس بی اے انٹو ڈبل اے پلس ڈبل بی ہول اسٹار انٹو اے بی پلس بی اے ہول اسٹار. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈز کے نل ٹرانزیشن کو ہم نے ختم کر دیا, کیونکہ فرق نہیں پڑ سکتا, درمیان میں ساری نان ایمٹی اسٹرنگ جنریٹ ہو رہی ہیں, تو ان دونوں نل اسٹرنگس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. سو دس از دا ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے ایون لینگویج کے ٹی جی کے لیے ریگولر ایکسپریشن جنریٹ کی, انہیں اسٹیپس کو فالو کیا جو آپ کو بتائے گئے تھے, اور ہم نے ایک ایسا جی ٹی جی بنا لیا جس میں ایک انیشل اسٹیٹ اور ایک فائنل اور ایک ہی ٹرانزیشن تھی. یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم اس انیشل اور فائنل کو سیپریٹ کیے بغیر بھی ہم جی ٹی جی بنا سکتے تھے, سنگل انیشل اور وہی فائنل ایک لوپ کی شکل میں, اور بہت ہی آسان ہے, چونکہ اس کے اوپر ایک لوپ اسٹیٹ 1 پر انیشلی اگر آپ کو ڈائیگرام ذہن میں ہو آلریڈی تھا, اور 1 سے 2 کی طرف ایک ٹرانزیشن جا رہی تھی, 2 پر ایک لوپ لگا ہوا تھا, 2 سے 1 کی طرف ایک اور ٹرانزیشن جا رہی تھی. تو اس 1 اور 2 کے سرکٹ کو ایک لوپ میں ڈائریکٹ کنورٹ کر دیں, اور بعد میں یہ دونوں لوپ اکٹھے ہو جائیں, اور جب لوپ کو لکھا جائے ریگولر ایکسپریشن میں تو وہ اسٹار کی شکل اختیار کر لیتا ہے, آپ کو یہی ریگولر ایکسپریشن دوبارہ مل جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارا پروسیس اپنے طور پر کر سکیں گے. ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کلینز تھیرم پارٹ 3. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کلینز تھیرم کے 3 پارٹ شروع میں کہے تھے. فرسٹ پارٹ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ دیر از نتھنگ ٹو پروو, سیکنڈ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا, اور تیسرے کی اسٹیٹمنٹ ہے اف دا لینگویج کین بی ایکسپریسڈ بائی ریگولر ایکسپریشن دین دیئر ایگزسٹ این ایف اے ایکسپٹنگ دا لینگویج. اب کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ریگولر ایکسپریشن دے دی جائے کسی لینگویج کے لیے تو ہم اس کے کورسپونڈ ایف اے بنا سکتے ہیں. اب اس کے پروف کے لیے ان جنرل پروف ذرا مشکل رہے گا, تو ہم چاہیں گے کہ اس کو اسٹیپ وائز تھوڑا سا میں آپ کو بتا سکوں.
تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جو میں نے پارٹ اے آپ کے سامنے دکھایا ہے, ایز دا ریگولر ایکسپریشن از obtained applying addition, concatenation and closure on the letters of an alphabet and the null string as well, کیونکہ null string بھی ہم یوز کر لیتے ہیں ریگولر ایکسپریشن میں, اور null string خود بھی ریگولر ایکسپریشن ہوتی ہے. So corresponding FA, so while building the regular expression, sometimes the corresponding FA may be built easily as shown in the examples, following examples. عزیز طلبہ, یہ ایگزامپلس دکھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی ریگولر ایکسپریشن آپ کی دے دی جائے, آپ کو دی جائے, وہ ریگولر ایکسپریشن بعض اوقات بہت سمپل ہوتی ہے, اور سمپل ریگولر ایکسپریشنز کے لیے آپ ایف اے ڈائریکٹ بنا سکتے ہیں. مثلا اگر ایک ایسی ریگولر ایکسپریشن ہے ایک ہی لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے اور الفابیٹ میں 2 لیٹر ہیں, اٹس ویری ایزی ٹو بلڈ کورسپونڈنگ ایف اے. یا کسی لینگویج میں جسٹ نل اسٹرنگ آ رہی ہے تو آپ نل اسٹرنگ کو ایکسپٹ کرانے کے لیے ڈائریکٹ ایف اے بنا سکتے ہیں. سو سم ٹائم دا ریگولر ایکسپریشن از ویری سمپل ٹو بلڈ دیئر کورسپونڈنگ ایف ایز. تو پہلے ہم ان سمپل ریگولر ایکسپریشن کی ایگزامپل دیکھیں گے اور پھر ہم ان جنرل بات کریں گے. تو آئیے سمپل ایگزامپلس کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج defined over sigma consisting of AB and the strings consisting of this language consisting of only B. اس میں صرف ایک لیٹر B آ رہا ہے اس لینگویج میں, جبکہ الفابیٹ میں 2 لیٹر. Then this language may be accepted by the following FA. یہاں دوبارہ میں نے may be کا لفظ استعمال کیا, یہ میں بتا چکا ہوں. There may be more than one FA for certain language. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انیشل اسٹیٹ ہے, ایک اسٹیٹ 1 ہے, ایک فائنل اسٹیٹ ہے. انیشل کو فائنل سے ملا دیا اور اس کا لیبل بی کیا, اس طرح سے لیٹر بی ایکسپٹ ہو گیا. اب چونکہ ایف اے ہے, ہمیں فائنل اسٹیٹ کے لیے بھی ٹرانزیشن دکھانی ہے, اور انیشل اسٹیٹ پر ابھی لیٹر اے کی ٹرانزیشن باقی تھی, اس کے لیے ہم نے اسٹیٹ 1 انٹروڈیوس کرائی, اس کو ہم نے ویسٹ باسکٹ بنا دیا, چونکہ ہم اور مزید اسٹرنگز ایکسپٹ کروانا نہیں چاہ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ باسکٹ میں 1 پہ لیبل اے بی کے لیے لوپ دکھا دیا گیا ہے, اور فائنل اسٹیٹ پہ اے اور بی آنے کے لیے بھی ہم نے اس کو 1 سے ملا دیا. ایسا کرنے سے یہ ایف اے صرف اور صرف ایک اسٹرنگ ایکسپٹ کر رہا ہے. سو وچ شوز دیٹ دس ایف اے ہیلپس ان بلڈنگ این ایف اے ایکسپٹنگ اونلی 1 لیٹر. اگر آپ نے ایک لیٹر ایکسپٹ کروانا ہو تو اسی قسم کے ایف اے بنائے جا سکتے ہیں. عزیز طلبہ, ہمارا سمپل ایگزامپلس کا سلسلہ جاری ہے, اور میں چاہوں گا کہ نل اسٹرنگ کو صرف ایکسپٹ کروانے کے لیے الفابیٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کا کورسپونڈنگ ایف اے کیا ہوگا. آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ڈیفائنڈ اوور سگما اے بی کنسسٹنگ آف اونلی نل اسٹرنگ. لینگویج کی بات ہو رہی کہ اس میں صرف نل اسٹرنگ شامل ہے. دین دس لینگویج میں بی ایکسپٹیڈ بائی دا فالوئنگ ایف اے. اس میں 2 اسٹیٹس دکھائی جا رہی ہیں, ایک انیشل وہی فائنل. آپ جانتے ہیں کہ اگر انیشل اسٹیٹ فائنل ہو, ٹی جی کے کیس میں یا ایف اے کے کیس میں نل اسٹرنگ ایکسپٹ ہو جاتی. اب اس پر اے اور بی کی ٹرانزیشن ڈیفینیٹلی لیٹر اے اور بی ایکسپٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایک نان فائنل اسٹیٹ انٹروڈیوس کرا دی, اس کو ملوا دیا, اور جو اسٹیٹ انٹروڈیوس کرائی اس کے لیے اے بی کا لوپ دکھا دیا. تو یہ ایف اے غالباً میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, یہ وہی ایف اے ہم ایف اے کی ایگزامپلس میں ڈسکس کر چکے تھے. بہرحال یہاں اس کو دہرانا ضروری تھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف نل اسٹرنگ ایکسپٹ کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے سمپل ایگزامپلس دیکھی. اب میں یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی ریگولر ایکسپریشن دے دی جائے, چونکہ کوئی بھی ریگولر ایکسپریشن آپ لیں وہ یا تو سمپل ریگولر ایکسپریشن ہوگی, یا 2 ریگولر ایکسپریشن کا سم ہوگی, یا 2 کی کنکیٹینیشن ہوگی, یا کسی ایک کا کلوجر ہوگی, یا ان کی کمبینیشن ہوگی. تو اب کس طرح سے سسٹمیٹیکلی کوئی ایف اے ان جنرل بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا فارمولا, کوئی میتھڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم اس ریگولر ایکسپریشن کے پارٹس کر لیں, سمپل پارٹس میں ان کو ڈیکمپوز کر لیں, اور سمپل پارٹس کے لیے ایف اے بنا لیں, اور اس کے بعد کنکیٹینیشن کے لیے ایف اے بنا لیں, ان کے یونین کے لیے ایف اے یا سم کے لیے ایف اے بنا لیں, یا کلوجر کے لیے ایف اے بنا لیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے. آئیے اس ڈسکشن کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. کلینز تھیورم پارٹ 3 کنٹینیوڈ ہے, ہمارا سلسلہ جاری ہے, اور میں لکھ رہا ہوں کہ ایز اف R1 اینڈ R2 آر ریگولر ایکسپریشنز دین دیئر سم کنکیٹینیشن اینڈ کلوجر آف ون آف دیز, ظاہر دونوں کلوجر تو نہیں ہوگا, آر آلسو ریگولر ایکسپریشنز. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, یہاں دہرانے کا مقصد وہی جو میں نے آپ کو بھی بتایا. سو این ایف اے کین بی بلڈ
For any regular expression, if the methods can be developed for building the FAs corresponding to the sum, concatenation and closure of regular expressions along with their FAs, یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ریگولر ایکسپریشنز کے کورسپونڈ ایف ایز دے دیے جائیں تو آپ ریگولر ایکسپریشن کے سم کے لیے ایف اے بنانے کا کوئی میتھڈ ڈیولپ کر لیں, ریگولر ایکسپریشن کنکیٹینیشن کے کورسپونڈ ایف اے بنانے کا میتھڈ ڈیولپ کر لیں, ریگولر ایکسپریشن کے کلوجر کے لیے ایف اے بنانے کا اگر میتھڈ ڈیولپ کر لیں تو پھر کسی بھی ریگولر ایکسپریشن کے لیے ایف اے بنایا جا سکتا ہے. These three methods are explained in the following discussions. Method 1, union of two FAs. یہاں ہم چاہ رہے ہیں یونین کا لفظ استعمال کر لیا, بیسیکلی یونین لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہاں ایف ایس کی یونین سے مراد دو لینگویج کی یونین کے لیے ایف اے بنانا ہے. So using the FAs corresponding to R1 and R2, an FA can be built corresponding to R1 plus R2. This method can be developed considering the following examples. میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم کچھ ایگزامپل دیکھیں گے جس میں دو ریگولر ایکسپریشن کے کورسپونڈ ایف اے گیون ہوں گے. ہم ان ریگولر ایکسپریشن کے سم کے کورسپونڈ ایف اے بنانے کی کوئی ٹیکنیک ڈسکس کریں گے تھرو سرٹن ایگزامپل. تو اس کے لیے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ریگولر ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی لینگویجز بھی ہیں, اور ریگولر ایکسپریشن کے سم کے لیے جو لینگویج بنتی ہیں وہ کورسپونڈنگ لینگویج کا یونین ہوتی ہے, اور چونکہ ریگولر ایکسپریشن ایگزسٹ کرتی ہے اس لیے ایف اے ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم ان کے ایف ایز بنائیں گے اور ان لینگویج کے یونین کے کورسپونڈ ایف اے بنانے کے لیے کچھ ڈسکشن کریں گے تھرو ایگزامپل, پرٹیکولر ایگزامپلس کریں گے تاکہ آپ اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے میتھڈ کو بھی فالو کر سکیں. تو اس ایگزامپل کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. لیٹ R1 equal to A plus B star B defines the language L1 and the FA1B دکھایا جا رہا ہے آپ کو ایف اے ڈائگرام میں, and R2B equal to A plus B whole star double A into A plus B whole star defines the language L2 and FA2B. وہ نیچے دکھایا جا رہا ہے. یہاں آپ کو دو ریگولر ایکسپریشنز اور کورسپونڈ لینگویجز کو ہم نے اسی طرح سے L1 اور L2 کہہ دیا, اور کورسپونڈنگ ایف ایز کو FA1 اور FA2 کہہ دیا. تو ہمیں دونوں ریگولر ایکسپریشنز کے ایف ایز گیون ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان لینگویجز کو پہچان چکے ہوں گے. پہلی لینگویج آف اسٹرنگس اینڈنگ ان بی ہے, اور دوسری لینگویج آف اسٹرنگس کنٹیننگ ڈبل اے ہے, اور ان کے ایف ایز بھی اسی طرح ہم ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دو ایف ایز آپ کو سلائڈ پہ دکھائے گئے, پہلے ایف اے کے لیے ہم نے x1 x2 لیبل یوز کیا, اور دوسرے ایف اے کے لیے y1 y2 y3 یہ لیبل یوز کیے. یہ لیبل بڑے اہم ہیں جو ہمارے کورسپونڈنگ ریکوائرڈ ایف اے کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہی لیبل ہیلپ کریں گے. اب جو میتھڈ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ریکوائرڈ ایف اے ہے اس میں ایکسپٹ ہونے والی اسٹرنگ دیے گئے ایف ایز میں ایکسپٹ ہونے والی اسٹرنگ کا یونین ہے. اب یونین آف ٹو لینگویجز کی ڈیفینیشن ہے کہ L1 یونین L2 is the collection of strings either belonging to L1 or L2 or both. اسی کو سامنے رکھنا ہے. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ چونکہ یونین آف لینگویج کی بات کی جا رہی ہے تو جو ریکوائرڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ ہے وہ ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے جہاں سے جو ایف اے 1 کی انیشل اسٹیٹ کے لیے بھی کام کر سکے اور ایف اے 2 کی انیشل اسٹیٹ کے لیے بھی کام کر سکے. اور ان ادر ورڈ, the initial state of required FA should correspond to either initial state of FA1 or initial state of FA2. اب اس کانسیپٹ کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. Let FA3 be an FA corresponding to R1 plus R2. ہم نے required FA کو FA3 کہہ دیا. Then the initial state of FA3 must correspond to the initial state of FA1 اور the initial state of FA2. یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا.